إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی قابل احترام واجب الاحترام قابل ست تکریم میرے مسلمان غیور بھائی و دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی تخلیق فرمائی اور اس انسان کی خدمت میں ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی۔ 18,000 مخلوقات چرند پرند خرند سب انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور اس انسان کے اندر اللہ رب العزت نے شر اور خیر، نیکی اور برائی، بھلائی اور برائی دونوں کا مادہ رکھا ہے اور دونوں کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی اور فسق و فجور دونوں کی صلاحیت اور دونوں کا مادہ اس انسان میں رکھ دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی دوسری جگہ ایک آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جس کا خلاصہ اور مفہوم آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو دو راستوں کی طرف اس کی رہنمائی کی اور اس کو بتایا اور اس کو دکھایا۔ ہدیناہ النجدین، گویا انسان شر اور خیر دونوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کے اندر نیکی کرنے کا بھی مادہ اور صلاحیت ہے، اور اسی انسان کے اندر برائی اور شر اس کی صلاحیت بھی ہے اور مادہ بھی ہے، اور دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے ضابطہ مقرر فرمایا۔ ضابطہ یہ ہے کہ اگر انسان نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا، اچھے دوستوں کی صحبت میں رہے گا، اچھے لوگوں کے درمیان رہے گا، تو خود بخود اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہوگا۔ چنانچہ یہ معاشرے میں
ہم دیکھتے اور سنتے اور دیکھتے رہے ہیں اور چلے آ رہے ہیں کہ معاشرے میں برے سے برا آدمی کہ جو ہر لحاظ سے خیر کا مجموعہ نہ بلکہ شر کا مجموعہ ہو، اس کے اندر خیر بالکل نہ ہو، اس نے کبھی نیکی کا کام کیا ہی نہ ہو، لیکن اگر اسے نیکوں کی صحبت مل جائے، نیکوکاروں کی صحبت مل جائے، تو خود بخود وہ برائی سے اس کی عادتیں ہٹ کر نیکیوں کی طرف آ جاتی ہیں۔ اور اسی پر آپ کی موجودہ سائنس کی تحقیق بھی ہے کہ ماحول کا جو 60% اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی مسجد میں جائیں، کسی نورانی ماحول میں جائیں، خدا نخواستہ کوئی نورانی ماحول میں ایک بندہ آتا ہے گناہگار آدمی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے گناہگاری سے، ایک آدمی گناہگاری کے ماحول سے نکل کر نورانی ماحول میں آتا ہے تو 50% اس کا دل کر رہا ہوتا ہے، 40% کہ میں نماز نہ پڑھوں، میں تہجد نہ پڑھوں، میں تلاوت نہ کروں، لیکن وہ ماحول کی وجہ سے 60% خود بخود اس پہ اثر کر جاتا ہے اور وہ خود بخود نیکیوں کی طرف کھچ کے آ جاتا ہے۔ اور یہی ضابطہ ہے برائی کے حوالے سے کہ انسان تو بہت اچھا ہے، نیکوکار ہے، نیکی کرنے والا ہے، لیکن اگر اسے بروں کی صحبت ملی، برے دوستوں کی صحبت میں اسے بیٹھنا نصیب ہوا اور اسے موقع ملا، تو وہ نیکوکار بھی بدکار بن جاتا ہے، وہ خیر والا آدمی بھی شر والا آدمی بن جاتا ہے، اور اس کی جو خیر کی صلاحیتیں ہیں وہ مفلوج ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ نیکی کرنے میں اس کے لیے مشکلات آ جاتی ہیں۔ یہ ضابطہ ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے اسے 2 راستے بتا دیے کہ یہ راستہ جنت کا ہے اور یہ راستہ جہنم اور دوزخ کا ہے۔ چنانچہ بدکاروں کی صحبت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھی منع کیا گیا ہے کہ بدکاروں کی صحبت میں نہ بیٹھو، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا کلیم ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے بذات خود تکلم فرمایا، کس قدر محبوب ہوں گے اپنے رب کے، لیکن میرا رب جب جلال میں آتا ہے تو فرماتے ہیں فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، کہ جن لوگوں نے اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے جو لوگ چلے، آپ ان کی اتباع نہ کیجئے، ان کی صحبت میں نہ جائیے، ان کے پاس مت جائیے۔ فتردہ بہت ہی ڈرنے والی بات فرمائی، فتردہ تو آپ جنا ہلاکت میں جائیں گے، آپ رد کیے جاؤ گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیے جاؤ گے اگر بروں کی صحبت میں بیٹھے۔ ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر آمنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ اگر ہم آپ کو آپ کی دستگیری نہ کرتے تو آپ بھی ان لوگوں کی طرف مائل ہو جاتے جو دنیا دار ہیں، جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر جب آپ اس راستے سے ہٹ جاتے، پھر جب آپ ہماری مدد نہ ہوتی آپ کے ساتھ، تو پھر کیا ہوتا؟ اذا لأذقناك ضعف الحياة، تو اس دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا سزا اور عذاب دیا جاتا۔ ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر تم کوئی مددگار نہ پاتے ہمارے علاوہ۔ تو اس واسطے جس طرح عام بندہ، نیک لوگ نہیں، عام بندہ، عام مسلمان کو بروں کی صحبت سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح اچھے دیندار لوگوں کو بھی بروں کی صحبت سے منع کیا گیا ہے۔ فطری بات ہے، دنیا کی یہ فطرت میں ہے کہ برائی جلدی اثر کر جاتی ہے،
تو اس واسطے ہم میں سے ہر شخص یہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچیں گے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ تو ہم سے وعدہ لیا گیا کہ الست بربکم قالوا بلا، کہ میں تمہارا رب نہیں. سب نے بیک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے. لیکن وہ لوگ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس عہد و پیمان کو، اس وعدے کو بلا دیا اور اپنے اللہ سے بغاوت کی. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، کتنے بڑے طاقتور لوگ تھے، پہاڑوں میں گھر بنا لیا کرتے تھے، اتنی طاقت کہ کھجور کے تنے کو اس طرح پکڑ کے زمین سے اٹھا کے نیچے پھینک دیتے تھے. اس قدر طاقتور لوگ اللہ نے ہوا کے ذریعے سے سب کو ہلاک کر دیا. اللہ نے ان پر اپنی لعنت بھیج دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وعدے کو بھول گئے جو انہوں نے اللہ سے کیا ہوا تھا. اس واسطے ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی صحبت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رہے، ان کا سایہ ہمیشہ ان کے پاس ہفتے میں 2 دن 1 دن روزانہ ہو تو فبہا نور علی نور. یہی وجہ ہے جو بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں اللہ رب العزت مختلف قسم کے انوارات ان پر نازل فرماتے رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ خوشباش رہتے ہیں، اللہ سے بھی قریب، اور دنیا ان کے قدموں میں آ کر گرا دیتے ہیں اللہ رب العزت. اس انسان کو نیکی کرنے کے بعد جو درجہ دیا جاتا ہے، جو بلندی اور پرواز دی جاتی ہے، اس پرواز میں اور اس بلندی میں جو چیزیں آڑے آتی ہیں، ان میں سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے آج رکھ دیتے ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے غیبت. أَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ تمہارا اپنا سگا بھائی مردہ حالت میں پڑا ہوا ہو اور اپنے ہاتھ سے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر کوئی کھانے کو پسند کرے گا؟ بھائی سگا اور وہ بھی مردہ حالت میں، اور مردہ حالت میں پڑے ہونے کی صورت میں اس کے جسم سے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کوئی کھانے کا تصور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں غیبت یہی ہے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے، زبان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو بندہ گوشت کے 2 ٹکڑوں کی حفاظت کی مجھے دنیا میں ضمانت دے دے تو میں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ جو 2 جبڑوں کے درمیان گوشت کا ٹکڑا ہے، جسے ہم زبان کہتے ہیں. جو بندہ اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے، قیامت کے دن میں اسے جنت دلانے کی ضمانت دیتا ہوں. کتنا بڑا مرتبہ ہے. آسان الفاظ میں بیان فرما دیا کہ اپنی زبان سنبھال لو، سب کچھ تمہارا. بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ زبان ایسی چیز ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان اس کی جسامت تو بہت چھوٹی ہے، ایک بظاہر چھوٹا سا ٹکڑا ہے گوشت کا، لیکن جرمہ کبیر، اس کا جرم بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. غیبت، بزرگ حضرات فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے بھائی کی پسی پشت ایسی بات بیان کی جائے کہ جسے وہ ناپسند کرے. فرمایا اگر وہ عادت اس میں ہو، فرمایا وہ عادت ہو تبھی تو غیبت ہے، اگر عادت نہیں تو وہ بہتان ہے. حتیٰ کہ اگر عام سی بات ہو، بزرگ حضرات فرماتے ہیں غیبت کی حد یہ بھی ہے کہ ایک آدمی بظاہر معاشرے میں مثال کے طور پر پتلا ہونا یا موٹا ہونا ایک عیب سمجھا جاتا ہو،
اور اس کی غیر موجودگی میں اس کسی دوسرے کے سامنے کہا جائے وہ تو بہت پتلا ہے، وہ تو بہت موٹا ہے، کہتے ہیں یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پسند نہیں ہے کہ مجھے پتلا یا موٹا کہہ کر پکارا جائے، اور اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ اس واسطے اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں، اپنی زبانوں کو لگام دینے والے بن جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2-2.5 سال میں یہ تو سیکھ جاتا ہے کہ کس چیز کو کیا کہتے ہیں، یہ الفاظ تو سیکھ لیتا ہے کہ دروازے کو دروازہ کہتے ہیں، کھڑکی کو یہ کہتے ہیں، یہ گھڑی ہے، یہ پنکھا ہے، یہ بندہ ہے، یہ فلان ہے۔ 2-2.5 سال کے عرصے میں الفاظ کو سیکھ لیتا ہے، لیکن اسے یہ ساری زندگی گزارنی پڑتی ہے اور یہ سیکھنے میں لگ جاتا ہے کہ کون سا لفظ کہاں بولنا ہے۔ بس اوقات ہم اپنی زبان سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بات نہیں ہوتی، ہم اپنی زبان سے زہر اگل رہے ہوتے ہیں۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ ایک آدمی کو آج کے معاشرے میں سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ گولی مار دی جائے، سب سے بڑی تکلیف اسے زخم پہنچایا جائے۔ کہتے ہیں کہ زخم گولی کا یا تلوار کا یا چھری کا، یہ زخم کبھی نہ کبھی بھر تو سکتا ہے، ٹھیک تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو زبان کا زخم ہے دیا ہوا، یہ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوتا۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، اور وہ زخم جو زبان نے دیے ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ جب کبھی سامنے سے گزر ہوگا یاد آئے گا یہ تو وہ بندہ ہے جس نے مجھے اس طرح کہا تھا، یہ تو وہ بندہ ہے جس نے میری غیبت کی تھی۔ اس واسطے میرے عزیزو غیبت سے بچنے کا اہتمام ہو، اور غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے اس وقت تک یہ معاف ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ اعمال تو کر لیتے ہیں، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اعمال کے ڈھیر ہیں ہمارے پاس، لیکن جو ہی اپنے اعمال سے نیکیوں سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہی ان سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ضائع کس طرح ہوتا ہے؟ یہی چغلی، غیبت، دھوکہ دہی، فراڈ، بے ایمانی، ان چیزوں سے ہم اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں۔ کہتے ایک بندہ ہوگا قیامت میں، اس کے نیکیوں کو بڑے پہاڑ ہوں گے، تو اللہ ان سے پوچھیں گے کہ بندہ یہ بتا کہ میں تمہارے اعمال کا حساب کتاب کروں یا اپنا فضل کروں تم پر؟ تو کہے گا اے اللہ، اپنے اعمال کو دیکھے گا، کہے گا اے اللہ میں اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں گے چلو حساب کتاب کرو۔ حساب کتاب شروع ہوگا، ایک بندہ آئے گا، اے اللہ اس بندے نے میری غیبت کی ہے، چلو بھائی غیبت کے بدلے میں اس وقت تو یہ تو نہیں ہو سکتا غیبت کے بدلے میں غیبت دی جائے، اس وقت اعمال سے کٹوتی کی جائے گی۔ ایک بندہ آئے گا، دوسرا بندہ آئے گا، اس کے اعمال سے کم ہوتے 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 سارے اعمال کا پہاڑ ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی لوگ آتے جائیں گے، پھر کہا جائے گا اب تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں بچا، اب یوں کرتے ہیں کہ تم اپنے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو۔ چلتے 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 لمحے میں، منٹ میں، سیکنڈ میں وہ نیکیوں کا سارا پہاڑ وہ برائیوں میں تبدیل ہو جائے گا اور گناہوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس واسطے ہمیں ہمیشہ اللہ کے فضل کو مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اس واسطے میرے عزیزو دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کی قدردانی ہوگی، اللہ ہمیں آگے لے جائیں گے، نہیں تو پھر نقصان ہے۔ نماز پڑھ لی، نماز کے بعد غیبت کر لی، نماز گئی۔ زکوٰۃ ادا کر لی، زکوٰۃ کے بعد چغلی، ثواب گیا۔ حج کیا، سارے گناہ دھل گئے، ایسے آ گئے جیسے ماں کی پیٹ سے آج نکلے، بالکل کوئی گناہ نہیں، لیکن جیسے ہی اپنے علاقے میں پہنچے دھوکہ، فراڈ، چغلی، یہ ساری چیزیں کی، سارا کا سارا کیا، اس پر پانی پھر گیا۔ تو اس واسطے اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اور یہی وہ دور ہے جس میں بندوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا اس کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہوں گی۔ بزرگ حضرات کہتے ہیں آخر وقت میں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والے بنو، جو بچا کچا نیکیوں کا ایک خزانہ ہے تمہارے پاس اس کی حفاظت کر لو۔ مزید نیکیاں تو کر نہیں سکتے، کم از کم اپنے کیے ہوئے نیکیوں کو تو بچانے والے بن جائیں، کم از کم ان کو تو ضائع نہ کریں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، نہاوند ایک علاقہ ہے، وہاں کے بادشاہ تھے فقیہ ابو اللیث سمرقندی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔
وہ بادشاہ تھے، عام آدمی تھے، ان کو خیال ہوا، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ بادشاہت سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کی رنگینیاں کچھ بھی نہیں ہے، چلو چلتے ہیں جنید بغدادی کی خدمت میں اپنے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں، جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان پر نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ابو اللیث جاؤ، تم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، لوگوں کے حقوق تلفیاں کی ہیں، حق تلفیاں، تم سے غیبتیں ہوئی ہیں، تم سے ظلم ہوا ہے، جاؤ لوگوں سے معافی کرا لو۔ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ میں اپنے اللہ کو پہچان لوں، اپنے اللہ کی معرفت میرے دل میں آ جائے۔ کہتے ہیں کہ اپنے علاقے گئے، وقت کا بادشاہ جا کر ایک ایک بندے سے ملتا ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ لوگوں نے بطور مذاق ان سے کہنے لگا کہ میرا گھر بن رہا ہے، یہ سامنے مزدور کام کر رہے ہیں، 3 دن تک ان مزدوروں کے ساتھ کام کرو پھر معاف کروں گا۔ 3 دن کام کیا، معاف کروایا۔ اگلے مرحلے میں گئے دوسرے کے پاس، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے دھکا دے دیا، کسی نے گالی دی، کسی نے مذاق اڑایا۔ سارے لوگوں کے پاس جو اس کی حکومت میں تھے، سب کے پاس ایک ایک کر کے گئے اور اپنی جو انہوں نے حق تلفیاں کی تھی وہ معاف کرائیں۔ کہتے ہیں اس دوران ان کو دلچسپی تھی اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت میں۔ اس ٹائم میں جنید بغدادی نے ان کو جو بھیجا تھا، اس وقت میں اور واپس آنے میں ان کو 3 سال لگ گئے۔ 3 سال میں اپنے سارے لوگوں سے اپنی حق تلفیاں معاف کرائیں، پھر واپس آیا تو اللہ نے ان کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی بنا دیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ سے ان کو عشق تھا، اللہ کی محبت میں تڑپتے رہتے تھے، اور ان کو یہ شوق تھا کہ اللہ مجھے ولی، ابدال، قطب بنائے۔ تو کہتے ہیں کہ راتوں کو مسجدوں میں ہوتے تھے، مسجدوں میں عبادتیں کرتے تھے۔ ایک رات مسجد میں سخت سردی تھی، مسجد میں عبادتیں کر کے جب آرام کرنے کی نیت سے لیٹے تو سردی تھی، کوئی چیز تھی نہیں، تو چٹائی سے یوں اپنے آپ کو لپیٹ دیا اور سیڈ میں ہو کر چٹائی کے اندر جیسے رول سا ہو جاتا ہے، تو چٹائی کے اندر وہ لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں چند آدمی آ گئے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو کہنے لگے آپس میں کہ ہم میں آج کوئی ہے ہم میں سے جو ہمارا متعلق نہیں ہے، باہر کا آدمی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ ابراہیم بن ادہم ہے جو اس کوشش میں ہے کہ اللہ کا ولی بن جائے، یہیں لیٹا ہوا ہے۔ آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے اور تھے فرشتے۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ غور سے سننے لگے کہ یہ کون ہے جو میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ تو ان میں سے کسی دوسرے نے کہا ابراہیم بن ادہم کیسے بزرگ ہو سکتا ہے، کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، جب کہ اس نے پچھلے سال حج کے موقع پر کھجوریں کسی دکان سے لی تھی، وہاں دکاندار کی ایک کھجور اٹھا کر انہوں نے کھا لی تھی۔ اور واقعہ یہ ہوا تھا، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے دکاندار سے کھجوریں خریدی، کھجوریں خریدنے کے بعد ان کی نظر نیچے پڑی، جب ان کی نظر نیچے پڑی تو ایک کھجور کا دانہ نیچے پڑا ہوا تھا۔ تو ابراہیم بن ادہم یہ سوچ کر انہوں نے اٹھا لیا اور کھا لیا کہ یہ میرے کھجور کے دانوں سے نیچے گرا ہے، تو انہوں نے اٹھا کر کھا لیا، جبکہ ان کا یہ کھجور کا دانہ ان کا نہیں تھا، بلکہ یہ کھجور وہ دکاندار کی تھی جس سے یہ کھجور خریدنے گئے تھے۔ اور 1 سال کے بعد ان کو تنبیہ ہوئی، فوراً اٹھے اور بھاگے، وہاں جا کر وہ کھجور کا دانہ معاف کروایا۔ پھر جب آیا اسی مسجد میں لیٹے، ایک تڑپ تھی، پھر جب مسجد میں لیٹے تو اللہ رب العزت نے لمحوں میں ان کو ابدال اور ولی کا درجہ دے دیا۔ کیسا ولی؟ کہتے ہیں سمندر میں جا رہے تھے، سنت کی اتباع، سمندر میں جا رہے تھے کشتی میں، اتنے میں دوسری کشتی میں کسی کو چینک آئی، چینک آتی ہے تو چینک کے جواب میں کہتے ہیں کہ یرحمک اللہ کہنا سنت ہے۔ انہوں نے الحمدللہ کہا تو انہوں نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ کافی وہ لوگ اس طرف نکل گئے، وہ لوگ دوسری رخ کی طرف نکل گئے، تو واپس کشتیبان کو کہا کہ مجھے اس کشتی کے پاس لے چلو۔ کہتے ہیں کہ وہ کشتیبان نے بڑی محنت اور کوشش سے واپس ان کو اسی کشتی کے قریب لایا۔ جب ان کے قریب ہوئے تو پوچھنے لگے کہ کس کو چھینک آئی جس نے الحمدللہ کہا تھا؟ تو کسی نے کہا کہ میں نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یرحمک اللہ۔ کہتے ہیں غیبی آواز آئی کہ ابراہیم تو اپنی مغفرت کروا چکا ہے، ابراہیم تو اپنی مغفرت کروا چکا ہے۔ اس قدر ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں بارہا بیان کرتا ہوں کہ وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے، جب اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ جنتی ہے، پھر کس طرح انسان کو تکلیف میں ہونا، یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا ہے بندہ۔ لیکن اس کے باوجود ایمانی کیفیت اور اللہ کا خوف اس قدر تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، حذیفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے جو نام تمہیں بتائے ہیں
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی، سب سے زیادہ قریبی اور رازدان صحابی حذیفہ بن یمان ہیں۔ علامات قیامت سے متعلق جتنے فتنے آئیں گے اور آ چکے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے نام، جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، جو فتنے آئیں گے، روایات میں آتا ہے کہ سب ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا، اور منافقین کا ایک ایک کا نام سب کو بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں انہی کے جنازے میں شرکت کرتے کہ جن کے جنازے میں حذیفہ خود جاتا، کیونکہ منافقوں کے جنازے میں نہیں جاتا، جس کے جنازے میں حذیفہ نہیں جاتا تو وہ فوراً پہچان لیتے کہ یہ وہی صحابی ہیں، یہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتا دیا ہے منافقین کے نام، تو یہ جس کے جنازے میں نہیں جائیں گے اس کا مطلب یہ وہ منافق ہے، وہ بھی جنازے میں نہیں جاتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دلا کر کہا، حذیفہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، تمہیں اللہ کی قسم کہ تم مجھے جواب دو گے۔ حذیفہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے مجھے اس کے جواب دینے سے منع نہیں کیا ہوگا تو میں بتا دوں گا، ورنہ اشارے سے بتا دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کیا ہے میرے عزیزو، دل پر نقش کر لینے والی بات ہے۔ فرمایا، حذیفہ کیا منافقین کی وہ فہرست جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بتائی ہے، منافقوں کے جو نام آپ کو بتائے ہیں، کیا ان منافقوں کے ناموں میں کہیں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں؟ تو کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سر ہلایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایسی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز گونجی کہ کہتے ہیں کہ خوشی کی وجہ سے وہاں کھڑے افراد کی چیخیں نکل گئیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ یہ وہی ایمانی کیفیت ہے جو اللہ نے اس قدر مضبوط بنا دیا۔ بندے نے محنت کی، اللہ نے اس قدر روب جمایا، اور وہ عمر فاروق کے جن کا نام سن کر شیطان اپنا راستہ تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اندر کی انسانیت کو انسان بنانا ہے۔ ہمارا اندر کا جو انسان ہے، ہمارے اندر کا جو مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں نا، ہمارے اندر کا جو مسلمان ہے وہ پکا مسلمان ہے یا نہیں، اس کی فکر کی بات ہے۔ آج اذان کی آواز پر اگر ہمارے اندر کا مسلمان ہونا ہمیں مسجد تک نہیں پہنچا سکتا تو میرے عزیزو، کل قیامت کے دن یہ مسلمان ہونا ہمیں محشر سے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ اس پر سوچنے والی بات ہے، اس پر فکر والی بات ہے۔ اس کی فکر کریں اور اس پر سوچیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ رب لم یزل ہمیں ان روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے اور غیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ غیبت کے بارے میں نے کہا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جب تک جس بندے کی غیبت نہیں کی، انہوں نے معاف نہیں کیا، اس کا حساب ہوگا، اس کو معاف کرانا پڑے گا، اور معاف کیے بغیر اگر چلے گئے خدا نخواستہ کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر لیں گے لیکن بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں ہوتے۔ اس واسطے کل کے دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج کے دن کو قیمتی بنانا پڑے گا، اور وہ آسان ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے ہوئے جس بات کو جس دن سے سن لیا اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، جو بات دل میں آ گئی اس پر عمل شروع، جو بات کسی سے معلوم ہوئی اس پر عمل شروع۔ تو اس طرح چلتے چلتے انشاءاللہ اللہ رب العزت کسی اعلیٰ مقام پر ہمیں لے جائیں گے اور ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائیں گے، ورنہ تو بہت خطرہ ہے میرے عزیزو۔ آج کے معاشرے میں حالات کیا ہیں آپ کو خود اندازہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔